السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ پاکستان کے اندر نوٹیفیکیشن کو لے کر، آرمی چیف کی تعیناتی کو لے کر، سی ڈی ایف چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کو لے کر جو مسئلہ بنا، یہ خود سے نہیں کریٹ ہوا، یہ اتفاقاً نہیں ہوا، یہ کوئی ایونٹ راہ چلتے نہیں کھڑا ہو گیا، یہ پرابلم آٹومیٹکلی نہیں پیدا ہو گئی۔ اس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی سازش ہے، ایک منصوبہ ہے، پورا ایک پلان ہے، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے، خاص طور پر نون لیگ نے، یہ اس میں بھی شریف خاندان نواز شریف نے خاص طور پر ایک پلان کے تحت امبیرس بھی کیا، اور اپنی شرائط اور فرمائش اور ڈیمانڈس کے اوپر عمل درآمد کے لیے، ان کو پورا کرنے کے لیے یہ ساری چال چلی ہے۔ تو دیکھ کے نوٹیفیکیشن تو ہو جائے گا، آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، آپ ذرا امیجن کریں اس کے بعد کی صورتحال کیا بنے گی۔ نوٹیفیکیشن تو ہوگا۔ اب نجم سیٹھی کے بقول یہ جو ان لوگوں نے کیا، اس کی قیمت چکانی پڑے گی، اور قیمت آپ کو پتہ ہے شہباز شریف کی قربانی ہوگی۔ یہ جو وفاق کے اندر اس وقت گورنمنٹ ہے، پنجاب کے اندر ٹھیک ہے، مریم نواز کی گورنمنٹ ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں، رہے پنجاب کے اندر جو مرضی کریں۔ یہ جو اوپر اب وفاق کے اندر وزیر اعظم اور اس میں نوٹیفیکیشن میں مسئلہ، آگے 18ویں ترمیم کے خاتمے میں مسئلہ، NFC میں مسئلہ، یہ اب ان کو قیمت چکانی پڑے گی۔ اس کے علاوہ حامد میر کی جانب سے بھی ایک دعویٰ کیا گیا 2-4 دن پہلے، انہوں نے کہا کہ 27ویں ترمیم، اس کے بعد 28ویں ترمیم ہوتے ساتھ ہی اسمبلیاں فارغ کر دی جائیں گی، تحلیل کر دی جائیں گے، حکومت بھی برطرف کر دی جائے گی، اور 2026 کے اندر نئے الیکشن کروا دیا جائے گا، جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے۔ قمر دلشاد، بہت سارے صحافیوں نے، سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد نے پورا آرٹیکل لکھا۔ اس کے علاوہ صحافیوں نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ 28ویں ترمیم کے بعد منصوبہ کیا ہے، کس طریقے سے یہ سیٹ اپ چینج کرنا ہے، نظام چینج کرنا ہے، ایسا نظام بنانا ہے جو ڈیلیور کر سکے۔ اور اس کا سگنل جنرل آصم نے بھی دے دیا اس ورک شاپ کے اندر کہ ہم نے صوبے بنانے ہیں، بلدیاتی نظام بنانا ہے۔ اور وہ جو صوبوں کی بات ہو رہی تھی، آپ کو پتہ ہے چند دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے، یہ میاں عامر محمود، یہ دنیا نیوز والے اور پنجاب گروپ، یہ پنجاب کالج والے، اس کے علاوہ یہ چودھری عبد الرحمان، نیو ٹی وی اور سپیریئر کالج یونیورسٹی، وہ ایک پلان لے کر چل رہے تھے صوبے اور بلدیاتی نظام کا۔ اس کا آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ پیچھے کہاں سے ان کو اشارہ تھا۔ تو یہ اب جو ہوگا، اس کے بارے میں کچھ اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں، نمبر 1، یہ جو انہوں نے پنگا لیا، یہ جو ان کی جانب سے پنگا لیا گیا، اور نون لیگ نے، شریف خاندان نے، آپ کو پتہ ہے ان کی پرانی عادت ہے، یہ لگاتے بھی خود ہیں آرمی چیف، اس کے بعد لڑائی بھی خود کر لیتے ہیں اس کے ساتھ، کیونکہ لگانے کے بعد ان کی فرمائشیں اور ڈیمانڈز اور ان کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہ پوری نہیں ہوتی، پھر ان کو مسئلہ ہوتا ہے۔ تو پوری کیسے بھی ہوں، ہم نے سارے معاملات آئین اور قانون کے مطابق چلانے ہیں، یہ سمجھتے ماسی بیڑا بن گیا، ملک کے ساتھ جو مرضی کریں، کھلواڑ کریں۔ تو اب یہ جو خاص طور پر اسٹیج پہ نوٹیفیکیشن کے معاملے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو، خاص طور پر جنرل آصف کو امبیرس کیا گیا، یعنی ایک طرف پوری دنیا میں، آپ ذرا اندازہ کریں، امیجن کریں آپ کہ پوری دنیا میں ایک طرف تو ان کی واہ واہ ہو رہی، بیجا بیجا ہو رہی ہے، بلے بلے ہو رہی ہے، اور ادھر نوٹیفیکیشن کو دبا کے ان کو امبیرس کیا جا رہا ہے۔ تو دنیا میں آپ دیکھیں کہ جنرل آصف کی کیا منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس کے اوپر نجم سیٹھی نے پورا پھر انالیسس کیا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اب کیا گیا، اس کی اب قیمت چکانی پڑے گی، یہ اب معاملہ، اس کو اسپیئر نہیں کیا جائے گا، ان نوٹس نہیں جائے گا، اب یہ اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے بھی یہ کیا ہے، جو بھی اس کے اندر رسپانسبل ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری کس کے اوپر آ کے رکتی ہے، وہ ہے وزیر اعظم کے اوپر، شہباز شریف کے اوپر۔
اس کی قربانی یہی قیمت چکانی پڑے گی. یہ پیغام دے دیا گیا. یہ تو اب ہوگا, نوٹیفیکیشن بھی ہوگا اور آگے آنے والے دنوں میں بھی یہ کام ہوگا. نمبر 2, اب آ جائیں جو حامد میر کی جانب سے دعویٰ کیا گیا. انہوں نے دیکھیں ویسے تو سیکرٹری الیکشن کمیشن خواند الشاہ, اس کے علاوہ باقی لوگوں کی جانب سے یہ بات کی گئی کہ یہ جو اس وقت موجودہ نظام ہے ڈیلیور نہیں کر رہا. آپ کو بتائیں جماعت اسلامی بھی اسی سلوگن کو, نعرے کو لے کر نکلی. ایم کیو ایم نے بھی یہی باتیں کی, بلدیاتی نظام صوبے. پھر بہت سارے لوگ میدان میں آئے. حامد میر کی جانب سے کہا گیا یہ 27ویں آئینی ترمیم اور 28ویں آئینی ترمیم. 27ویں ہو گئی ہے, تقریباً 50% کام ہو گیا. اپنے آپ کو پہلے پار کو تو نہ کرنا, آئینی طور پر مضبوط کرنا اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا, یہ پہلا مقصد تھا. نمبر 2, سیکنڈ سٹیج میں اب نظام کی تبدیلی کی بات ہوگی اور نظام کو چینج کرنے کی بات ہوگی. اس کے لیے ہوگا یہ کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو بھی تو کسی طرح سے گھر بھیجنا ہے. یہ عدالت کے ذریعے سے بھیجا جا سکتا ہے کہ اوپر شہباز شریف کو فارغ کر دیا جائے, گورنمنٹ ہی فارغ کر دی جائے, لیکن پھر یہ اسمبلی تو رہے گی. یہاں سے پھر یہ اب نون لیگ کو سمپل میجورٹی مل گئی تو اپنا کوئی بندہ لے آئیں گے. یہ نہیں کرنا. آپ کو بتایا اس کے اوپر اعتراض آ گیا اور جنرل آصم نے کہہ دیا ہے کہ یہ ان پڑھ جاہل لوگ اور میٹرک پاس یہ آپ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, تو ان کی جگہ ہم نے اب پی ایچ ڈیز لانے ہیں جو ڈیلیور کر سکے. تو یہ اب فیصلہ کیا گیا کہ یہاں پر یہ نظام تبدیل کیا جائے اور اس کی جگہ نیا نظام لایا جائے. اس کے لیے جو بہترین آپشن ہے, بہترین راستہ وہ یہ کہ اسمبلی آپ ڈیزالو کریں. اور قمر دلشاد نے اپنے آرٹیکل کے اندر بھی یہی بات کی تھی اور حامد میر نے بھی یہی بات کی کہ آنے والے دنوں میں یہ اب خطرات موجود ہیں کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی, تحلیل ہوں گی, اس کے بعد گورنمنٹ کو فارغ کیا جائے گا اور 2026 کے اندر پھر نئے الیکشن کال کر دیے جائیں گے. وہ کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں, 6 مہینے بعد, فروری میں, مارچ میں, اپریل میں, مئی میں, جون میں, 6 مہینے سال بعد یہ الیکشن کروا کے نیا سیٹ اپ لا کے نیا نظام لا کے بلدیاتی نظام, بلدیاتی انتخابات, نئے صوبے, NFC کے اندر چینج, یہ سب کچھ کر کے اس کے بعد پھر نیا نظام چلایا جائے گا. تو یہ بہت ہی کریڈیبل صحافیوں کی جانب سے دعویٰ کیا گیا جو اس وقت اسلام آباد کے اندر خبریں موجود ہیں, انہوں نے بتا دی.